بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ایمان بالرسل کے تحت ہم لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ خصوصیات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بعثت کے بعد آپ کی شریعت کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت کے حفاظت کے لیے آسمان کی نگرانی فرمائی۔ اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن السماء حرست بمبعثہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختصاص خصوصیت کہ آسمان کو آپ کی بعثت کے ساتھ محفوظ بنا دیا گیا، آسمان کی چوکیداری اور نگرانی کی جانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جنوں کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہا، انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جو سورہ جن میں ان کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ جن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ آسمانوں میں جب ہم نے سنگن لینے کی کوشش کی تو دیکھا کہ وہاں حراست یعنی چوکیداری کی جا رہی ہے، اس کی نگرانی ہو گئی ہے، اس کی حفاظت کے لیے کچھ چیزیں متعین ہو گئی ہے، اور وہاں شعلے متعین ہیں، سخت قسم کے شعلے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے، آسمانی خبریں چرانے کے لیے، باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، مختلف مقامات پر پہنچ کر کان لگاتے تھے، جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب جو بھی کان لگاتا ہے، آسمان میں جا کر کسی جگہ پر کان لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شعلے کو اپنی طاق میں، اپنی گھات میں پاتا ہے، یعنی شہاب اس کی طاق میں ہوتا ہے۔ اب ایسی جگہ پر جاتا ہے تو شہاب تعاقب کر کے اس کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اے طلبنا خبرہا کما جرت العادہ، یعنی عادت کے مطابق، جیسا کہ ایک معمول تھا، ہم نے آسمان کی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کی، فوجدناہا، تو ہم نے اسے پایا۔ اب آسمان کی حالت اور وہاں کے معاملات بدل گئے۔ وہ کیا کہ قد ملئت حرسا شدیدا، کہ یہ محافظین کے ذریعے سے، سخت قسم کے محافظین سے بھر گیا ہے، یعنی بھرپور ہے، یعنی یہاں سخت چوکیداری کی جا رہی ہے۔ اب یہ چوکیدار کون ہے؟ یعنی الملائکہ، یعنی فرشتے، وشہباً، اور شہب ہیں، جمع شہاب، یہ شہب کا لفظ کہہ رہے ہیں، شہاب کی جمع ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ جلتے ہوئے ستاروں کا ٹوٹنا، ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو چورانے اور چپکے سے، چوری سے سننے کے لیے جاتے تھے۔ یہ جن جو آسمانی خبروں کو چپکے سے سننے کی کوشش کرتے تھے، ان کے لیے تارے ٹوٹ کر شعلے کی شکل میں ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسے شہاب اور جمع شہب کہا گیا۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر یہ علامہ قرطبی کی تفسیر کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی
فحافظ اللہ کتابہ، اپنی کتاب کی حفاظت کی، ورحم عبادہ، اور اپنے بندوں پر رحم کیا، حتیٰ یا لا یلتبس الحق علیہم بمبعثہ، یہاں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان پر حق ملتبس نہ ہو۔ یہ سب کچھ قرآن اور شریعت قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کا بھرپور انتظام ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بعض دروس میں نے بخاری کی وہ روایت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور انہوں نے بیان دیا کہ جنوں کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، پہلے ہم آسمان کی خبریں چرایا کرتے تھے اور اب یہاں شہاب اور انتظام چوکیداری کی جا رہی ہے، کوئی بڑا حادثہ اور بڑا واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ چنانچہ اسی کا پتہ لگانے کے لیے کہ کیا وجہ ہے، جنوں کی مختلف جماعتیں دنیا کے مختلف حصوں اور خطوں میں منتشر ہو گئی، اور اسی ضمن میں اللہ حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض رفقا کے ساتھ عکاظ کے بازار میں دعوت کے کام سے جا رہے تھے، اور راستے میں وادی نخلا میں فجر کی نماز کا وقت ہوا، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے لگے، اور فجر میں قرآن کی تلاوت جب آپ کر رہے تھے تو اس علاقے میں پھیری لگانے والے اور جستجو کرنے والی جنوں کی جماعت گزری، انہوں نے قرآن سنا اور پھر اس پر نہ صرف سنا، کان لگایا، اس کو سمجھا اور اس پر ایمان لے آیا، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کے درس میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں کے حوالے سے ہو چکا ہے کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا اور اس پر ہم ایمان لے آئے۔ یہدی الی الرشد، جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور کتاب کا ایک اختصاص ہے، خصوصیت ہے، جو پچھلی شریعتوں اور حاملین شریعت کو حاصل نہیں ہوا، کہ آپ کی بعثت کے ساتھ آسمانوں میں چوکیداری اور حفاظت کا انتظام کر دیا گیا، شہاب کا انتظام کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت، اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن اللہ تعالی اقسم بحیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص کہ اللہ نے آپ کی زندگی کے ساتھ آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی قرآن کریم میں، اپنے کلام میں۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ شخصیت کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورۃ الحجر آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں، اپنی بدمستی میں سرگرداں ہیں، حیران ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لعمرک کہا، تیری عمر کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اقسم تعالی بحیات نبیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی۔ وفی ھذا تشریف عظیم، اس میں بہت عظیم، بہت بڑا شرف دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے شرف سے نوازنا ہے۔ وہ مقام رفیع، اور بڑا بلند مقام ہے، وجاہ عریض، اور بڑی زبردست، لمبی چوڑی، گویا آپ کی عزت اور وجاہت کا بیان ہے۔ اللہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کی حیات کی قسم اٹھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے شرف، مقام، اونچے مقام اور اعلیٰ عزت و وجاہت کی بات ہے۔ علامہ عز ابن عبد السلام رحمہ اللہ اپنی کتاب بدایۃ السول میں کہتے ہیں، والاقسام بحیات المقسم یدل علی شرف حیاتہ وعزتہا، جس ذات کی قسم کھائی جا رہی ہے، قسم جس چیز کی کھائی جا رہی ہے، اس میں زندگی کی، جس ذات کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی زندگی کی قسم کھانا یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کی زندگی بڑے شرف اور بڑی عزت والی ہے۔ اور یہ شرف اور عزت، جو ذات کسی کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے، تو قسم کھانے والے کے نزدیک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قسم کھانے والے کے
کے نزدیک اس شخصیت کی بہت ہی اونچی قدر و منزلت ہے، بڑا اعلیٰ مقام اور اونچا درجہ ہے، جس کی زندگی کی وہ قسم کھا رہا ہے۔ اب یہاں آیت میں قسم کھانے والی یا قسم اٹھانے والی ذات کس کی ہے؟ رب العالمین کی۔ اور قسم کس چیز کی؟ لعمرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قسم۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت کا بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑی عزت ہے۔ آپ بندوں میں انتہائی تقرب رکھنے والے بندے ہیں۔ وَلَمْ يَثْبُتْ هَذَا لِغَيْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسی بن عبد السلام کا یہ جملہ آگے ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی حیات طیبہ کی، آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی۔ اگلا اختصاص یا خصوصیت، اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن اللہ تعالی تولی الدفاع عنہ مما رماہ بہ قومہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختصاص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دفاع کا ذمہ لیا ان چیزوں سے جس سے آپ کی قوم نے آپ کو متہم کیا۔ قوم کے لوگوں نے، مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الزام تراشی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کرنے کی کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دفاع کا ذمہ خود لیا۔ چنانچہ آگے صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ سابق انبیاء کرام، آپ سے پہلے کے جتنے انبیاء کرام گزرے، وہ اپنی قوموں اور قوم کے جھٹلانے والے جو لوگ ہوتے تھے، اپنی حماقت اور ضلالت کی بنیاد پر، بے وقوفی، جہالت، لا علمی کی بنیاد پر اپنے انبیاء پر جو الزام تراشیاں کرتے تھے، ان پر جو اعتراضات کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیانات پیش کیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دفاع کی ذمہ داری خود ان انبیاء کرام پر ہوتی تھی، یا اپنی ذات پر لگائے گئے الزامات کا دفاع عموماً وہ خود کرتے تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ الزام تراشی کی، یہ ایلیگیشن لگایا، اعتراض کیا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 میں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کر کے قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے نوح، ہم آپ کو صریح غلطی، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں، محمد جونہ گاڑی صاحب کے ترجمے میں ہے صریح غلطی میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ضلال مبین میں دیکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی ذات کا دفاع کرتے ہوئے خود کہا کہ یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم کے لوگوں، میرے اندر ذرا بھی گمراہی نہیں ہے، ضلالت کچھ بھی نہیں ہے، میں ہدایت پر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کر کے وہ ایک الزام لگا رہے ہیں، ایک غلط بات کی نسبت کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اس کا دفاع بذات خود کر رہے ہیں۔ اسی طرح قوم ہود نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اسی سورے میں آیت نمبر 66 میں ہے کہ انا لنراک فی صفاحۃ، کہ ہم آپ کو کھلی ہوئی کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ صفاحت کم عقلی، نادانی، ہم آپ کو صفاحت، بے وقوفی یا کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواباً ان کی اس کم عقلی اور بے وقوفی کی طرف نسبت جو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی اس کی نفی کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا، یا قوم لیس بی صفاحہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میرے اندر کچھ بھی کم علمی نہیں ہے، کم علمی ذرا بھی نہیں ہے۔ وہ اما، یا کم علمی کم عقلی، میں بے وقوف نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اما نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو مثالیں دینے کے بعد صاحب کتاب نے بیان کیا کہ اس کے بالمقابل آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا معاملہ جہاں تک ہے فقط طول ربہ الرد عنہ حین رماہ المشرکون بالجنون والضلال وقول الشعر، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے رب نے آپ سے، آپ کی ذات سے دفاع کی ذمہ داری خود اٹھائی جب مشرکین نے، آپ کی قوم کے مخالف مشرکین نے آپ کو جنون یعنی دیوانگی، ضلالت یعنی گمراہی، اور قول الشعر یعنی شعر گوئی کے الزامات سے متہم کیا۔ اس قسم کی غلط باتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی کہ آپ مجنون ہیں یعنی دیوانے اور پاگل ہیں، آپ ضلال مبین میں یعنی گمراہی میں ہیں، آپ شاعر ہیں یعنی شعر کہتے ہیں، اس قسم کی غلط باتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اس کا رد کیا۔ قرآن کے کئی مقامات پر یہ دفاع موجود ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں سورہ طور کی چند آیتیں نقل کی صاحب کتاب نے اس کی دلیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطاب کر کے کہا تو آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں۔ ذکر، آپ اپنا کام کیجئے، تذکیر و نصیحت والا کام کرتے جائیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی نعمت کے بدلے میں کی بنیاد پر نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے، مجنون اور پاگل آپ نہیں ہیں، نہ ہی کاہن ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی رسالت کا کام، لوگوں کو سمجھانے اور تذکیر کا کام کرتے جائیے، اور پھر ساتھ ساتھ جو بات کہی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے اور مشرکین کے اس قول کا رد بھی ہے کہ آپ کاہن نہیں ہیں جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ مجنون یعنی دیوانے اور پاگل نہیں ہیں جیسا کہ یہ آپ کی طرف نسبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں؟ نتربص بہ ریب المنون، جن کے بارے میں ہم حوادث زمانہ کا انتظار کریں۔ ریب المنون سے مراد اہل علم نے بیان کیا کہ موت ہے۔ یہ زمانے کے حوادث، ریب حوادث اور منون کیا کہتے ہیں، موت کے ناموں میں سے ایک نام۔ چنانچہ کیا یہ ایک وہ آپس میں مشرکین کہا کرتے نے یہ بات کہی کہ ارے ایک شاعر ہیں، بہت سارے شعراء پیدا ہوئے، وہ اپنا کلام، اپنی باتیں پیش کرتے رہے جب تک زندہ رہے، پھر جب ان کا وقت پورا ہو گیا اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسے ہی تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ ایک شاعر ہیں، یہ کچھ دن زندہ رہیں گے، اور جب حوادث زمانہ کا معاملہ واقعہ ان کے اوپر پڑے گا تو یہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم لوگ فرصت پا جائیں گے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کی بھی تردید کی اس انداز میں۔ یہ باتیں قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی دوسرے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاعاً بیان فرمائی۔ یہاں فرمایا ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، نتربص بہ ریب المنون، جن کے بارے میں ہم حوادث زمانہ کا انتظار کریں گے۔ قل تربصوا، تو آپ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، حوادث زمانہ تو تمہارا بھی خاتمہ کرنے والی ہیں، اور یہ انتظار کے بعد یہ نتیجہ سامنے آنے والا ہے کہ میری دعوت، جسے تم شاعری کہہ رہے ہو یا مختلف الزامات سے متہم کر رہے ہو، یہ دعوت کس طریقے سے نشو و نما پا کر ترقی کرتی ہے اور دنیا میں پھلتی پھولتی ہے، یہ تمہیں بعد میں اگر زندہ رہے تو سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ تو ہونا ہی ہے۔ کہا آپ بھی ان سے کہیے کہ ہاں ٹھیک ہے انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ نے مزید کہا ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، انہیں یہ بات بتاتی ہیں، ان کو اس بات کا حکم دیتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا پھر وہ سرکشی کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی عقل، اگر عقل کا استعمال کریں تو یہ جو اس قسم کی جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کی طرف غلط باتوں کی نسبت اور انتساب کر رہے ہیں، کیا ان کی عقل انہیں یہ کہہ رہی ہے؟ اگر عقل ہوتی یا عقل کا استعمال کرتے تو یہ باتیں نہ کہتے، انہیں ان کی عقل یہ سکھا رہی ہے؟ یا پھر دوسرا معاملہ کہ وہ طاغون یعنی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، سرکشی کرنے والے لوگ ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون،
یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو، قرآن کو خود بنا لیا، گڑھ لیا، اپنی طرف سے جو ہے تراش لیا، ہاں جھوٹ نسبت کر دی، ہاں بل لا یؤمنون، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے، ماننا نہیں چاہتے، ورنہ سمجھ ان کو بھی رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے نہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں لانا ہے اور آپ پر اعتراض کرنا ہے، اس لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود اس کلام کو بنا لیا، جبکہ ان کا دل جانتا ہے۔ اور آگے اسی لیے چیلنج کیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ہاں ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، گڑھ لیا، تراش کیا، تو ٹھیک ہے، اگر وہ سچے ہیں تو اس کے جیسی کوئی ایک بات، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل، اس کے جیسی ایک بات بنا کر لے آئیں قرآن کی طرح۔ ہاں یہ چیلنج ہے، اس چیلنج میں ان کا جواب ہے کہ جب تم ایسا نہیں کر سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان، تم بھی، تمہارے معاشرے میں تمہارے درمیان پلے بڑے ہیں، ہاں تم ان کی زبان، بیان سب کچھ جانتے ہو، یہ بھی جانتے ہو کہ انہوں نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، اب وہ بھی تمہاری طرح اسی ماحول کے پروردہ ہیں جس ماحول میں تم پلے بڑے، اور تم کو اپنی زبان دانی پر فخر بھی ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام پر ہو، تو ٹھیک ہے، اس کے جیسی جو قرآن کی باتیں یہ پیش کر رہے ہیں، وحی الہی کی، اللہ کے کلام کی، اس کے جیسی ایک بات پیش کر دیں، اس کے مثل کوئی کلام بنا لیں۔ ہاں یہ ان کو چیلنج بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھلا دفاع ہے۔ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب ان آیتوں کے بعد وفی ھذا من التشریف لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم ما تحار فیہ العقول وتزداد فی بہ محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پورے بیان میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ایسا شرف اور ایسا مقام بیان کیا گیا ہے جس سے عقلیں، سوجھ بوجھ، لوگوں کی سوجھ بوجھ حیرت میں مبتلا ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ یعنی اس بیان کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد یہ بالکل بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کا ایک تصور ذہن و دماغ میں قائم ہوگا کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی شخصیت، ذات کے تعلق سے محبت اور عقیدت کا صحیح جذبہ جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خصوصیت کا آج کے درس میں ذکر کرتے ہیں، اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن اللہ تعالی قدمہ علی جمیع انبیائہ فی الذکر فی اغلب آیات القرآن، کہ قرآن کی بیشتر آیتوں میں، اغلب اکثر، بیشتر، جہاں بھی انبیاء کا اور آپ کا تذکرہ ہے تو ان میں سے اکثر میں، سب میں نہیں، اکثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ دیگر انبیاء سے پہلے کیا ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نام یا ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا۔ آپ اہل علم، اہل تفسیر کا یہ استدلال اکثر پائیں گے کہ قرآن مجید نے اگر کئی حکم دیا ہے، ایک آیت میں یا چند آیتوں میں یا کے بعد دیگرے کئی احکامات بیان کیے ہیں، تو اس میں عام طور سے یہ نظر آتا ہے کہ الاہم فالاہم کی ترتیب دکھائی دیتی ہے، یعنی سب سے اہم جو حکم ہے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد جو سب سے اہم ہے، پھر اس کے بعد جو سب سے اہم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سورۃ الانعام میں، سورہ بنی اسرائیل میں وہ جو احکامات کی آیتیں ہیں دیکھیں، اس میں سورہ بنی اسرائیل میں 18 اور سورہ انعام کی جو 10 آیتیں جو ہیں آخر کی، اللہ تشرکوا باللہ شیئا والی جو آیتیں ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم اللہ علیکم، ما حرم علیکم ربکم، یہ آیتیں جو ہے ان میں آپ دیکھیے کہ متعدد احکامات بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ حکم بیان کیا گیا جو سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو۔ کیا مطلب؟ عام طور سے اہل علم نے کہا کہ اتنے سارے احکامات بیان کیے گئے، سورہ نساء کی آیت الحقوق، حقوق العشرہ، 10 حقوق والی آیت، اس میں بھی سب سے پہلے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا کہا۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب ہوں یا دوسرے بہت سارے عقیدے کے علماء، وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ ان کئی احکامات میں سب سے پہلے شرک سے ممانعت اور توحید کی تعلیم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ اسی بنیاد پر، اسی ترتیب میں اب اگر غور کریں کہ اکثر قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا تو وہاں دیگر انبیاء پر آپ کو مقدم کیا. ہاں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اس آیت کریمہ میں 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرام کا ذکر کیا، لیکن آغاز کیسے کیا کہ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی. آپ کی طرف وحی کی کیسے؟ کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، اور پھر نوح کے بعد دیگر انبیاء کی طرف. یہاں اس آیت میں بہت ساری باتیں اور احکامات یا دین کی حقائق ثابت ہوتے ہیں. اس میں سے ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، خاص طور سے منکرین حدیث کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے. ہاں توفیق سے محروم ہوں گے تو ان کی عقل کھلتی ہی نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، اور عقل کے نام پر وہ علماء پر اعتراض کرتے ہیں جبکہ ان کو خود عقل نہیں. اگر عقل سے عقل کو استعمال کریں تو دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس طرح نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی کی اور آپ کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اللہ نے ان تمام طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی. اب یہ بات ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کتاب نہیں دی گئی. کچھ کو کتاب دی، کچھ کو صحیفے دیے، اور کچھ کو کتاب اور صحیفے سے ہٹ کر وحی کی دوسری اقسام کے ذریعے سے نبوت سے سرفراز کیا گیا. اب قرآن یا کتاب سے ہٹ کر، صحیفوں سے ہٹ کر جو وحی ان کو کی گئی وہی سنت اور حدیث ہوتی تھی. تو بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کی طرف کتاب بھی آئی، اور بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کی طرف کتاب آئی ہی نہیں، کتاب سے علاوہ دوسری وحی کی شکل آئی، اسی کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جیسے نوح اور دوسرے انبیاء کی طرف ہم نے وحی کی، آپ کی طرف بھی کی. اس کا مطلب آپ کی طرف، آپ پر کتاب بھی نازل کی اور کتاب کے علاوہ بھی نازل کی. کتاب کو ہم قرآن کہتے ہیں، کتاب کے علاوہ جو ہے وہ سنت ہے، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا. اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف جس طرح وحی کی، آپ کی طرف بھی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اب یہاں میں سمجھتا ہوں آیت کے ترجمے کی پوری ضرورت نہیں ہے. یہ مختلف نام لیا کہ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی جو اولاد تھی، اسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان تمام کی طرف بھی ہم نے وحی کی. پھر داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دیا. اور پھر اللہ نے آخر حصے میں کہا، اگلی آیت میں کہا کہ کچھ ایسے رسول جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کیا اس سے پہلے، اور کچھ ایسے رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ پر کوئی قصہ بیان نہیں کیا، ان کی تفصیل بیان نہیں کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شرف کلام سے نوازا، ان سے بات کی. دوسری آیت جو نقل کی انہوں نے اس بات کی دلیل کے طور پر کہ انبیاء کے تذکرے میں اکثر و بیشتر آپ کا تذکرہ سب سے پہلے کیا. سورہ احزاب میں آیت ہے، اللہ کا ارشاد وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد و پیمان لیا. وَمِنْ کا پہلے نبیوں کا عمومی ذکر کیا، اب کچھ مخصوص انبیاء کا جب ذکر کرنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تو اس میں سب سے پہلے آپ کا تذکرہ کیا. وَمِنْ کا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وعیسیٰ ابن مریم، کہ اور آپ سے ہم نے عہد و پیمان لیا، نوح سے اور نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. بعض لوگوں نے یہ جو ایک آیت میں 5 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 4 نام کا تذکرہ، یعنی 5 انبیاء کا ذکر کیا، انہی کو اولو العزم رسول کہا، جمہور علماء کہتے ہیں، اور ایک شورى کی آیت کے ذریعے سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا سخت عہد و پیمان لیا. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا، آپ کو مقدم رکھا. علامہ ابن کثیر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا ذکر کیا تو فبدأ بالخاتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم یعنی خاتم النبیین کے ذریعے سے شروعات کی. انبیاء کا جب ذکر کیا تو شروعات
کس سے کی؟ ابتدا کس سے کی؟ خاتم کے ذریعے، یعنی خاتم النبیین کے ذریعے۔ کیوں؟ لشرف ہی صلوات اللہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور بلند مقام کی وجہ سے کہ آپ کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ ثم رتبہم بحسب وجودہم صلوات اللہ علیہم، پھر ان کو اس ترتیب سے بیان کیا جیسے کہ ان کے وجود کی ترتیب تھی، یعنی دنیا میں آنے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے آئے تھے، ان تذکرہ کیے جانے والے انبیاء میں تو ان کا نام پہلے ہے، پھر زمانے کے اعتبار سے حضرت ابراہیم، اس لیے ان کا تذکرہ، پھر موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ تو یہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے جیسے دنیا میں وجود پائے، اسی اعتبار سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ لیکن ان لوگوں کے زمانے کے اعتبار سے ترتیب دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے سے ہٹ کر پہلے ذکر کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت اور اختصاص ہے کہ آپ کو مقدم کیا اور آپ کو اعلیٰ درجے سے نوازا۔ یہ اللہ کے رسول کے اختصاصات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان اور نیک عمل کی زندگی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔